الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کریں گے، سورۃ الفاتحہ کو اسٹارٹ کریں گے. اور سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، یعنی مکمل کمپلیٹ شروع سے لے کر آخر تک ایک ساتھ نازل ہوئی. اور سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں، وہ چاہے مکہ میں نازل ہوں یا مکہ کے قریب یا کہیں اور کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوں یا مدینہ کے قریب یا اور کہیں کسی بھی جگہ نازل ہوں، ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. اور مدنی اور مکی صورتوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کی جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اس سے پہلے یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات جو ہیں وہ 7 ہیں. کتنی آیت ہیں؟ 7 آیت ہیں. اور یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے یا نہیں. اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی بھی آیت ہے، ہر سورت کی بھی آیت ہے، اسے ہم پڑھ چکے بسم اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس تفصیل میں ہم داخل نہیں ہوں گے. اور علماء نے اس کے تعلق سے اور بھی تفاصیل بیان کی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیات کی تعداد بیان کی ہے کہ آیات کی تعداد اس میں جو ہے 7 ہے. اور کلمات اور حروف، یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنے کلمے ہیں، کتنے ورڈز ہیں، وہ بھی جو ہے مفسرین نے بیان کیے. مفسرین کے قول کے مطابق سورۃ الفاتحہ 25 کلمات پر، 25 جملوں پر مشتمل ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے اندر 113 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 113 حروف. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، جو سورۃ الحجر آیت نمبر 87. اس کا دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب. قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 756. اس کا تیسرا نام الرقیہ ہے. الرقیہ جاڑ پھونک، کہ کسی بیمار پر، مریض پر یہ سورت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا. الرقیہ اس سورت کا نام ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2276. اس کا چوتھا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. 5واں نام اس کا الصلاۃ ہے، یعنی نماز. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 395. اور چھٹا نام اس کا ام الکتاب، جیسے ام القرآن ہے اسی طریقے ام الکتاب بھی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث جو حدیث نمبر 2276 یعنی 2276. 7واں نام ہے القرآن العظیم، عظیم قرآن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو القرآن العظیم کا، اور یہ چیز سورۃ الحجر آیت نمبر 87 کے اندر موجود ہے. 8واں نام الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو پوری پہلی آیت ہے، پہلی آیت اس کے نام بیان کیا علماء نے. اور یہ اس کی دلیل آپ کو سنن نبی داؤد کے اندر 1457 1457. اور یہ 8 نام وہ نام ہیں جن ناموں کے تعلق سے اللہ کی کتاب میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اتنے نام ہیں. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جب قرآن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے
کہ کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہونا یہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں جو علماء نے سورۃ الفاتحہ کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی جو اسرار اور رموز، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کی جو تفسیر ہے، اس سے علماء کرام نے وہ نام نکالے، اور وہ نام میں صرف گنا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اور ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی دلیل نہیں ہے، صرف علماء نے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 الاساس، بنیاد، کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ اور اس کا دوسرا نام الشافیہ اور الشفا، علماء نے الشافیہ اور شفا بیان کیا کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے۔ اس کا تیسرا نام الواقیہ، الواقیۃ، علماء نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والی۔ اس کا چوتھا نام علماء کرام نے الکافیہ بیان کیا، الکافیۃ، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت ہے کہ اگر آپ نے یہ سورت پڑھ لی تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو کافی نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران، نماز کے اندر اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں، دوسری کوئی بھی سورت نہیں پڑھیں گے، آپ کافی ہو جائے گی، آپ کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، چاہے پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ کہا گیا۔ چھٹا نام علماء نے الکنز، خزانہ بتایا ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ السؤال والمناجات، اب المناجات، یعنی کیونکہ یہ سورت پوری سوال، دعا، مناجات، پکار پر جو ہے پوری دعا، اس سورت کے اندر دعا ہے، تو علماء نے اس سورت کا ایک نام سورۃ السؤال اور سورۃ المناجات، یعنی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرنا، اور اس کا ایک نام علماء نے الواجبہ، واجبہ بتا، کیونکہ یہ نماز میں ہر ایک کے لیے پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے۔ اس کا ایک نام علماء نے سورۃ النور بتایا ہے، نور، روشنی۔ اس کا ایک نام علماء کرام نے سورۃ التفویض، سمٹ، یعنی ساری جو ہے سمجھ لیجیے قرآن کے مفہوم اور معنی اس کی طرف لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ التفویض بھی کہا گیا۔ اسی طریقے سے علماء نے اس کو سورۃ الحمد، سورۃ الحمد بھی کہا ہے، یعنی الحمد سے سورۃ، یعنی تعریف اللہ کی، اور سورۃ الصلاۃ، یعنی نماز کی سورت بھی کہا ہے، اور سورۃ تعلیم المسئلہ، مسئلہ کی تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خیر یہ صرف میں نے نام آپ لوگ کو بتائے، اور جو پہلے کے ابتدائی جو 8 نام ہیں وہ اہم ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل بے شمار ہیں، بہت احادیث ہیں اس تعلق سے، لیکن ہم 2-3 احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کچھ اور اہم معلومات آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر فضائل القرآن، فضائل القرآن یعنی قرآن کے فضائل کے اندر، کتاب فضائل القرآن کے اندر ایک روایت جو ہے نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، یعنی ایک جگہ ہم رکے، تو کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، یعنی بچھو نے اسے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، اور ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں، موجود نہیں یہاں پہ، تو کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو دم کر دے، جھاڑ پھونک کر دے، دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی، ایک آدمی کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چل دیے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ وہ دم کرنا جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے جس کے اوپر دم کیا تھا اس کو شفا مل گئی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر اس صحابی نے ان سے مطالبہ کیا کہ کیونکہ شفا مل گئی تو آپ اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں 30 بکریاں دیں، اور اس وقت 30 بکریاں بہت بڑی قیمت تھی، اور آج کے وقت میں بھی 30 بکریاں کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے ان سے 30 بکریاں طلب کی، اور وہ 30 بکریاں ان لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی۔ جب وہ واپس آئے صحابہ کے پاس تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب، یعنی جو ام الکتاب ابھی ہم نے نام بتایا، اس کی دلیل ہے کہ یہ روایت بھی ہے، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شفا مل گئی۔
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جو بکریاں ملی ہیں یا جو بھی انہوں نے کیا ہے، ابھی ہم اس تعلق سے کچھ بھی نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ نہ لیں۔ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آ کر پوچھا اور اس واقعے کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی سے فرمایا کہ وما كان يدريه انها رقية، کہ کیا جس نے دم کیا اسے معلوم تھا کہ یہ صورت رقیہ ہے، یعنی یہ جو ہے دم کرنے کی صورت ہے، اسے شفا ملے گی۔ اور بعض روایت کے اندر تفصیل ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عظیم صورت ہے اس لیے میں نے دم کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقسموا واضربوا لي بسهم، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بکریاں ہیں ان بکریوں کو تقسیم کرو اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ صورت کتنی عظیم صورت ہے کہ اس صحابی نے جو ہے جس آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تھا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کو شفا ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں شفا ہوتی؟ اللہ کی مرضی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے یقین میں، ہمارے توکل میں، ہمارے اعتماد میں کمی ہے، اس لیے جو ہے ہمیں شفا نہیں ہوتی، ورنہ سورۃ الفاتحہ کے اندر 100% شفا ہے۔ اور کافی دن ہوئے میں نے کسی سلف میں سے یا معاصرین علماء میں سے کسی کا قول پڑھا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگ آج کیا کرتے کہ قرآن کو یعنی شفا کے لیے تجربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ دوائیاں لے لی، دوائیاں لے لے کے تھک گئے، چلو اب قرآن سے علاج کرو۔ نہیں، قرآن تجربہ نہیں ہے، قرآن 100% شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اگر ہم تجربے کے طور پر قرآن کو شفا کے لیے استعمال کر رہے تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ یہ تو ہمارے رب کا فرمان ہے جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں شفا نہیں ملی تو اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یا پھر ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی، ہمارے توکل کی، ہمارے اعتماد کی، ہمارے بھروسے کی، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ اس حدیث سے اس چیز کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو آدمی رقیہ کر رہا ہے وہ اپنی اجرت اور مزدوری لے سکتا ہے، کیونکہ صحابی نے اجرت اور مزدوری لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدوری کو جائز کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ نکالو۔ تو جو لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ راقی رقیہ کرنے والا اجرت نہیں لے سکتا، مزدوری نہیں لے سکتا، تو وہ غلط ہے۔ ہاں، وہ اس کو پیشہ نہ بنائے، یعنی وہ جو ہے اتنا زیادہ لوگوں سے نہ لے کے بیچارے لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں، اپنی محنت کے مطابق لے لے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیں۔ آپ ڈاکٹر کو دے رہے، سب کو دے رہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی، آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، یہ 2 آیات ہیں۔ پھر فرشتے نے فرمایا کہ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا، آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غیر تمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔
ناقص ہے یعنی انکمپلیٹ ہے، ادھوری ہے، وہ ناتمام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس کو اپنے نفس کے اندر پڑھو، اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ قال اللہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. قسمت الصلاة، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے، بینی میرے درمیان، و بین عبدی اور میرے بندے کے درمیان، نصفین 2 حصوں میں، یعنی نصف میرا ہے، نصف میرے بندے کا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے ما سأل، جو وہ سوال کرے، جو مجھ سے مانگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ نماز کے درمیان یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ اکبر. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں کے اندر خشوع نہیں، خضوع نہیں، وہ کیفیت نہیں جو ہماری نمازوں، ہماری عبادت کے اندر کیفیت ہونی چاہیے. ہماری عبادتوں کے اندر احسان نہیں پایا جاتا. حدیث پر غور کر کے دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اور سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم یہ نیت اور سوچیں اس حدیث کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کے دوران جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ نماز کے درمیان یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی، میری خوبی بیان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا معاملہ، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا. فوض إلي عبدي، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا. اور جس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے اس کے معاملات کے اندر خیر اور خیر ہی خیر رہتی ہے، بلائی اور بلائی ہی رہتی ہے، بلائی اور بلائی رہتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ بندے کے درمیان اور اپنے رب کے درمیان مکالمہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو اپنے شاگردوں کے سوال کرنے پر بیان کیا کہ یہ ان کو نماز میں پڑھنا اہم کیوں ہے، اور نماز اس کے بغیر ناقص انکمپلیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ روایت آپ کو صحیح مسلم کے اندر 395 کے اندر مل جائے گی، اور سنن ابی داؤد کے اندر 821، سنن ابی داؤد کے اندر 821 نمبر پہ آپ کو یہ روایت ملے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم جو ہے، اس میں اہل علم کی ان احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء کے جو ہے 3 قول ہیں، یعنی 3 علماء کی رائے ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر امام کے لیے، مقتدی کے لیے جو امام کی اقتدا کر رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے، منفرد جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سب پر واجب ہے، سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ پہلا قول ہے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے دلائل کے اعتبار سے، اور اس کی بہت ساری دلیل ہے۔ ایک دلیل جو ابھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور دلیل جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو حدیث ہے، اور میں نے جب نام بتایا فاتحۃ الکتاب میں تو اس حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 756 نمبر پہ روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، لمن لم، جس نے نہیں یقرأ پڑھی فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اور دوسری حدیث جو ابھی ہم پڑھے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اور من عموم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من سب آگے اس کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی نہیں پڑھی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، سب کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ یہ پہلا قول ہے، اور یہ راجح قول ہے جو دلائل کے زیادہ نزدیک زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درس کے دوران اگر کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں، یہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور توحید و سنت پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔